بالله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کسی ایسے دوست کے سامنے یا ایسے عالم کے سامنے جو شریعت کو جانتا ہو اپنی زندگی کو پیش کیجئے اور معلوم کیجئے کہ اس میں جیسے آدمی ایم آر آئی کرواتا ہے نا، ایم آر آئی تو پھر سارے جسم کا ایم آر آئی ہو جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہاں کہاں خرابی ہے. لیکن دیکھیں ہم محتاج ہیں مشینوں کے، ڈاکٹرز کے. اسی طرح اللہ والوں کے پاس بھی ایک ایم آر آئی ہوتا ہے جس میں آدمی گزرتا ہے تو فوراً پتہ لگتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے اس کے اندر تو ذرا بڑھائی ہے، اس کے اندر عجب ہے، اس کے اندر اپنی نیکی پر ناز ہے. بعض دفعہ مشائخ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی عمل صالح کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر اپنی نیکی پر ناز آ گیا ہے. نیکی پر ناز انسان کو تباہ کر دیتا ہے. والمخلصون علی خطر عظیم، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو نہیں جانتے، الناس کلہم حالکون، وہ بھی جو ہے نا بس کیا لفظ استعمال کروں، جو اللہ تعالیٰ کے مراد الہی کو نہیں جانتے، جو اس نظام کو نہیں جانتے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حلال حرام کو نہیں جانتے، جو اس زندگی کو نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ جس کا تقاضا کرتے ہیں، اس زندگی میں اللہ کی مرضیات کو نہیں جانتے اور نامرضیات کو نہیں پہچانتے، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ جانتے ہی نہیں ہیں تو ہلاک ہو جائیں گے. پھر فرمایا کہ جو جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، والعاملون کلہم حالکون والعالمون کلہم حالکون الا العاملون، کہ جو جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، جانتے عمل نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے یہ چیز غلط ہے پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. پھر فرمایا کہ جو جانتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں اور جو علم پر عمل بھی کرتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. الا المخلصون، سوائے یہ کہ جو اخلاص سے عمل کرتے ہیں. یعنی دیکھیے نا، آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو یہ اللہ کا امر اور اللہ کی منشا پوری ہوئی، لیکن خرچ کرنے میں مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے. خرچ کرنے میں دکھاوا ہے، ریا ہے. خرچ کرنے میں لوگوں کے اوپر اثر ڈالنا ہے، انفلوئنس ڈالنا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، یا ان کو اپنے تابع کرنا ہے، یا ان کے قلوب پر قبضہ کرنا ہے، یا کسی طرح سے ان سے دنیاوی منفعت حاصل کرنی ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عمل بھی کرے، ایک آدمی کے پاس صحیح علم بھی ہو اور اس علم پر وہ عمل کرے لیکن اس سے مقصود اللہ نہ ہو، اس سے مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، تو فرمایا وہ بھی ضائع ہو جائے گا. پھر فرمایا والمخلصون، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں. پھر فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو اخلاص والے نا ان کے لیے بھی خطرہ ہے. اور میں عرض کروں یہ کیا ہے، یہ اکثر ہم اس کو نا آگے نہیں ذرا بیان کرتے کہ اخلاص، کیونکہ یہ اخلاص والوں کے بھی خطرہ ہے. وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر عمل کرتے کرتے ناز آ جائے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کرتے ہیں، لوگوں پر اپنی فوقیت اور ان کے اندر کہیں عجب آ جائے اور کہ ہم بڑے نیک ہیں، ان کو اپنی نیکی پر ناز آ جائے. تو یہ الٹرا ساؤنڈ اور یہ ایم آر آئی کہ کس کے اندر کیا چیز ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے.
یہ بھی بڑا اہم ہے. تو جسم کے اندر مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، آدمی کو پتہ نہیں لگتا. جب بیماری عود کر آتی ہے اور وہ غلبہ پاتی ہے، جسم میں ذوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. لیکن بیماری سالہ سال سے اندر پنپ رہی ہوتی. اسی طرح یہ جذبے جو ہے نا، انتقامی جذبے اور یہ اندر کے رذائل، یہ بھی اندر نہ پنپ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی فلرش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آدمی بعض اوقات ایک دفعہ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ اندر بارود ہوتا ہے اور ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ شیطان کے ہاتھ میں. اور وہ انویزیبل ہے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. اور اسی طرح نفس جو ہے وہ بھی غلبہ پا جاتا ہے اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو گرا دیتا ہے. تو اس لیے یعنی اپنا ایم آر آئی کروانے کے لیے کہ ہمارے میں کتنے کبیرہ گناہ ہیں، پہلے تو اپنی زندگی کے اوپر ایک تیرانہ نگاہ ڈالے، ایک جنرل لک زندگی کے اوپر ڈالے اور دیکھے کہ میرے شب و روز میں کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے امر کے خلاف ہے. اب اگر آپ تاجروں کو دیکھیں تو پھر ان کی بزنس میں ایک بات آ جائے گی کہ ان کے بزنس میں کتنی اشیاء ایسی ہیں جو بے شرع شریعت کے مطابقت میں نہیں ہیں، تو وہ بھی پھر بے برکتی کا باعث ہوں گے. کیونکہ جب بے شرع جائز نہیں ہوتی تو مال کمایا حلال نہیں رہتا، حرام ہو جاتا ہے، اور حرام مال سے برکت اٹھ جاتی ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی اور عبادات بھی قبول نہیں ہوتی. تو میں صرف اتنی بات اس کر رہا تھا کہ یہ جو میں نے چھوٹا سا بیان کیا شریعت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لیں گے، اس میں آپ ابھی خود سے بھی آپ ماشاءاللہ غور و فکر کریں گے تو بڑی چیزوں کا پتہ لگے گا. لیکن اس کی تفصیلات صاحب شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پھر ان کے وارث ہیں وہ علماء ہیں جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، جو عوامی اور نوائی کی تفصیلات جانتے ہیں. ان سے جا کے اپنی زندگی کو پیش کیا جائے اور ان سے پھر پوچھا جائے کہ یہ زندگیوں میں کہاں کا نقائص ہیں. ہاں کہتے ہیں وہ جو نیورولوجی کا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پیرالیسس ہے، تو دیکھتا ہے کہ ویئر از اے لیژن، کس پلیس پہ نا، کس نرو کا، کہاں سے نرو کٹی ہے یا کہاں سے نرو جو ہے اس میں بیماری پیدا ہوئی ہے، اس نرو کے اوپر کانسنٹریٹ کرتا ہے. تو یہی ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں مثلا میں آپ کی ایک چھوٹی سی کامن سی بات ہوں، بڑی چھوٹی سی، اور آپ سارے ایک دم اس پر غور کرنا شروع کر دیں. غصہ، غیبت تو نہیں کہتا، غیبت تو آپ خود ہی جان لیں گے. غصہ بڑا آتا ہے، اکثر شکایت ہوتی ہے غصہ. اب غصے سے تو عقل ماری جاتی ہے. غصے آنے کے بعد جی غصے سے تو نصف عقل تو غصے سے چلی جاتی ہے، اور جب اگر پھر اس کو غصہ نہ ٹھنڈا ہو تو بقیہ بھی چلی جاتی. جب عقل ہی ماری گئی تو پھر اب کرے گا کیا؟ پھر خدا بچائے کہ آپ مفتیان سے پوچھیں کہ طلاق غصے میں دی جاتی اور ساری زندگی کا روگ لے لیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد مجھے جامع شفیہ میں ایک مفتی صاحب کہنے لگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی غصے میں طلاق دی تھی، تو وہ کہتے ہیں کوئی پیار سے بھی طلاق دیتا ہے، سب غصے میں. غصہ دیکھو کتنی مطلب پریشان کن بات ہے کہ ساروں کو غصہ آتا ہے. میں تو کہتا ہوں غصہ اس کو آئے کہ جس کے اوپر موت نہ آئے، غصہ اس کو آئے جو کبھی بیمار نہ ہو، جو ہر وقت کبھی وائرس ہے اور کبھی بیکٹیریل انفیکشن ہے اور کبھی بخار ہے اور کبھی نزلہ ہے، کبھی ڈائریا ہے، کبھی بیک ایک ہے. غصہ تو اس کو آئے کہ جس کو غصہ تو سجتا ہی نہیں اس آدمی کو جو ہڈیوں اور گوشت کا بنا ہو، کہ جس کی کبھی ڈینگی سے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں تو اس کی ہائے نکل جائے. تو غصے کا تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا بندے کو. اور سر پوچھے، میں ذرا چھپی بات ہے لیکن کوئی حرج نہیں اس میں، جس نے واش روم جانا ہے اور پیشاب کرنا ہے اور رفع حاجت کرنی ہے وہ اپنی اوقات تو جانے، اس کو غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اپنے اوپر آئے، اپنے نفس پر آئے.
ورنہ بتاؤ غصے کی کیا بات ہے؟ کسی فرشتے کو غصہ آئے تو پھر کوئی قابل اور بات ہے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس نے کسی پہ ظلم نہ کیا ہو۔ غصہ تو اپنے نفس پر آئے۔ سب سے زیادہ غصے کا مستحق تو تیرا نفس ہے، اس لیے کہ تیرا نفس تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ غصہ 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 تو صرف نبی کو زیب دیتا ہے، اور ان کو کبھی غصہ آتا نہیں تھا، اور آتا بھی تھا تو دینی حمیت کے معاملوں میں آتا تھا کہ جہاں اللہ کے احکامات، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے اوامر جب ٹوٹتے تھے تو پھر ان کو غصہ آتا تھا۔ اپنی ذات اور نفس کے لیے غصہ نہیں آتا تھا، توبہ توبہ، اس کے لیے تو وہ زمین پہ لیٹ جاتے تھے۔ تو اب اندازہ لگائیے، ایک میں نے چھوٹا سا آپ کو میسج دیا ہے، غصہ، اور قرآن نے بھی حکم دیا ہے کہ اس کو پی جاؤ، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ۔ اب غصہ جس آدمی کو آتا ہے، اس کا غصے پہ کنٹرول نہیں رہتا، تو بتائیے وہ شہید پہ کیسے چلے گا؟ تو کتنی ضرورت ہے اپنے علاج کی، اپنے علاج۔ آدمی بلڈ پریشر کا بھی علاج کراتا ہے، جوڑوں کا بھی کراتا ہے، دل کا بھی کراتا ہے، یرکان کا بھی کراتا ہے، غصے کا علاج نہیں کراتا۔ تو اسی طرح ہمارے اندر بہت ساری اور بیماری ہیں جس کا علاج ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیجئے، قلب کی طرف متوجہ ہو جائیے، یہ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی گندگیاں اور غلاظتیں دور ہو رہی ہیں، میرا دل اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے، میرا دل اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے، میرا دل اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے، میرا دل اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ اللہ 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 اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ 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 اللہ، پیارے اللہ 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 اللہ، میرے اللہ پیارے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ 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 ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے اللہ 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 مجھ کو بفیض شیخ نہیں
کسی کا غم لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم 14 صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے ہم کس لیے کریں گے نئی روشنی کا غم اے موترس تجھے بھی کسی کی نظر لگ جائے تجھ کو بھی میری عاشقی کا غم اے موترس تجھے بھی کسی کی نظر لگ جائے تجھ کو بھی میری عاشقی کا غم لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وبارک وسلم رضی اللہ عنہ محمد اللہ جل شانہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو اگر تمہارے گناہ آسمان اور زمین سے زیادہ بڑھ جائیں تو اگر تمہارے دل میں میری عظمت ہو تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تمہارے ساتھ ملوں گا اے کریم ہمارے گناہ بے شک اللہ آسمان اور زمین اور ستاروں سے بڑھ گئے اللہ رب العزت ہم نافرمانیوں میں اتنا آگے بڑھ گئے اللہ ہم بے ادبی کا مرتکب ہو گئے اللہ رب العزت آج اس مجلس ذکر میں ہم سچے دل سے اپنی گزری زندگی کے تمام گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما گزشتہ زندگی کے تمام کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کے ایک ایک فرد کو قبول فرما کسی ایک کو بھی رد نہ فرما اس مجلس ذکر کے سب شرکاء کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے جگہ عطا فرما دیجئے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرما آنے والوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما سینوں میں اللہ نور ہدایت داخل فرما سینوں میں اللہ نور قرآن اور نور ایمان داخل فرما اللہ اپنے ذکر کی
اللہ اپنے ذکر کی آتش ہمارے اندر اللہ برپا فرما، اللہ ذکر کے نور سے ہمارے آنگ آنگ کو روشن فرما، اے اللہ ہمیں سنت کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیجئے، ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں ہر وہ عمل جو تیری ناراضگی اور غصے کا باعث ہے اس سے بچا لیجئے۔ اللہ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں ان پر رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرما، ان کے دل میں جو نیک تمنا ہے قبول فرما۔ اللہ رب العزت اے کریم آقا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، جو پاکستان کے خیر خواہ ان کی بھی حفاظت فرما، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ہدایت دیجئے، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو دفع دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلب میں اللہ ذکر کو جاری فرما، ہمارے انگ انگ میں اللہ ذکر کو روشن فرما، ذکر کے نور سے ہمارے قلب کو منور فرما۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے دل کو مانچ دیجئے، ہمارے دل کو گندگی اور غلاظتوں سے صاف کر دیجئے، اس کو مثل آئینہ بنا لیجئے۔ اب ہمارے قلب میں آ جائیے، اب اپنا قرب عطا فرمائیے، اللہ یہ دوریاں دور کر دیجئے، اپنی قربت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک راضی ہے جب تک کہ آپ مان نہ چاہیں۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دیجئے۔ اللہ ہم کسی ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، ہمیں اللہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اللہ صرف اپنے در کا گدائی بنانا، اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اے کریم آقا ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیے، ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی احباب ہیں ان کے سینوں میں نور ہدایت داخل فرما دیجئے، نور قرآن داخل فرما دیجئے۔ اللہ ان کو مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ زندگی ہمیں اپنی کامل اطاعت اور سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے، اللہ نمازوں کی لذت عطا فرما دیجئے، راتوں کو اٹھ کر مناجات کی چاشنی نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس ذکر میں کوئی ایسا شخص نہ چھوڑیے کہ جس کی آپ نے مغفرت نہ فرمائی ہو، جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا ہو، جس کو گناہوں کی وجہ سے آپ نے معاف نہ فرمایا ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی شان کریمی اور رحیمی سے بعید ہے کہ آپ گناہگاروں کو معاف نہ فرمائیں۔ یہ گناہگار آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، پھر آپ ان کو معاف فرما دیجئے، پھر آپ ان پہ رحم فرما دیجئے، ان کے دلوں کی طرف ایک نگاہ کرم فرما دیجئے، دلوں کے روگ دور فرما دیجئے، دلوں کا تزکیہ فرما دیجئے، اللہ قلوب کا تصفیہ فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ ہماری اس مجلس میں اے کریم آقا کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، آنے والوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، اور دین سے واپر حصہ نصیب فرما۔ جب نزا کا عالم طاری ہو تو زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جز اللہ عنا محمد اللہ وآلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا